ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی تھی اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، لیکن اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں اور بدلے حالات کے پیش نظر سیاسی صف بندیاں ہو رہی ہیں، یہ جو ایم کیو ایم اور نون لیگ کا اتحاد آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو دیر پا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ ابھی وقت کے ساتھ ہمیں پتہ لگ جائے گا، کیونکہ ایم کیو ایم کی جو کنسیڈریشن ہے کہ وہ کراچی کی سیٹوں کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو پچھلی دفعہ کچھ سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس چلی گئی تھی اور کراچی میں تو پی 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 کی سیٹیں نہیں ہوتی، وہ اس لیے جو ہے مسلم لیگ کے ساتھ ایک انیشل انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، الائنس کہہ لیں، انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے، الائنس کم ہے، یہ وہ کیا ہے۔ اور جو پی ایم ایل این کی تھنکنگ ہے، وہ پی ایم ایل این کی تھنکنگ یہ ہے کہ جو وہاں پہ ان کی جو مخالف جماعتیں بنتی ہیں، پی 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 ہو گئی اور پی ٹی آئی بھی کہہ لیں، کیونکہ کراچی کی سیٹیں ان کے پاس رہی ہیں پچھلے الیکشن کے اندر، تو ان کے خلاف جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان سے الائنس بلڈ کیا جائے۔ جی ڈی اے ظاہر ہے اینٹی پی 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 ہے، ایم کیو ایم بھی اینٹی پی 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 ہے، تو ان کو الائنس بلڈ کر رہے ہیں، لیکن پی ایم ایل این کا کوئی زیادہ ہولڈ سندھ میں ہے نہیں، اس لیے کہ جو ان کے پرانے بندے ہیں سندھ میں جو ہوا کرتے تھے ان سب کو تو فارغ کر دیا گیا ہے، نئے صدر کو لایا گیا ہے جس نے میرا خیال ہے ابھی جہاں تک میرا اندازہ ہے ابھی کچھ عرصہ ہوئے پارٹی کو جوائن کیا تھا، ان کو جو ہے سروسز سے تعلق رکھتے ہیں، پولیس سروس سے، تو ان کو لایا گیا ہے، تو اب معلوم نہیں کہ ان کا کتنا پبلک میں کلاؤٹ ہوگا نئے پریزیڈنٹ کا، ہو سکتا ہے سروسز میں ان کا کچھ کلاؤٹ باقی رہ گیا ہو، ورنہ سروسز میں بھی جب ایک بار ریٹائر ہو جائے نا تو لوگ جھنڈی پھیلا دیتے ہیں بندے کی۔ تو یہ چار جماعتی اتحاد جس کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پیپل پارٹی کا جو سٹرونگ بیس ہے وہ رورل سندھ ہے، اور رورل سندھ میں پیپل پارٹی کا ہولڈ اب بھی قائم ہے۔ ابھی لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے ہیں جس میں پیپل پارٹی نے سیٹیں حاصل کی ہیں، تو یہ ایک ٹف مقابلہ ہوگا۔ جی ڈی اے کے کچھ ڈسٹرکٹس ہیں، دیکھیے جی ڈی اے کو کچھ ڈسٹرکٹس ہیں جن میں ان کو سیٹیں ملتی ہیں، وہ ان کو مل جائیں گی، تو ابھی تو دیکھیں نا، ابھی تو جب دسمبر کے اندر جب شیڈول آئے گا اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کیا ہوگا۔ ہاں پی ایم ایل این کو ایک ایڈوانٹیج بلوچستان میں یہ ہے کہ بلوچستان میں چونکہ انڈیویجول اہم ہوتے ہیں، پارٹیاں اہم نہیں ہوتی، اور وہ انڈیویجول موسم اور فضا کو ضرور دیکھتے ہیں، تو چونکہ موسم اور فضا آج کل ہمیں کم از کم پرسیپشن یہی ہے، حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، پرسیپشن جو ہے وہ یہی ہے کہ موسم اور فضا جو ہے وہ پی ایم ایل این کے حق میں ہے، تو اس لیے وہ بلوچستان سے کچھ لوگوں کو بآسانی اٹریکٹ کر سکیں گے، بشرطے فضا ہموار رہی، فضا ان کے حق میں رہی، ورنہ وہ بعد میں تعلقات جو ہیں وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی اقدامات کہیے، ابتدائی سٹیپس کہیے، اور اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو بیلنس آف فورسز ہے، یعنی ایک پارٹی پہ تو پابندیاں ہیں، وہ سختیاں ہیں، وہ چلتی رہیں گی، اس سے میرا خیال ہے کوئی ایسے آثار نظر ہیں، باقیوں میں سے کس طریقے سے کولیشن بلڈ کی جائے گی اور کس طریقے سے ایک گورنمنٹ کریٹ کی جائے گی، الیکشن کس طریقے سے ہینڈل کیے جائیں گے، یہ چیز کافی دلچسپ ہوگی اس دفعہ کے انتخابات کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھنا اہم ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے جب بھی الیکشن کا موسم آتا ہے تو بڑے پنچھی اڑتے ہیں اور جس جماعت میں جاتے ہیں اسی کے امکانات روشن ہوتے ہیں اقتدار میں آنے کے۔ کس کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہاں، کیونکہ ہم اب جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بھی دیکھ رہے ہیں ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں یہ جس طرف جاتے ہیں اس طرف وہ جیتتے نہیں ہیں، بلکہ جاتے اس طرف ہیں جس طرف جیتنے کا امکان ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر تو موجودہ سیاسی رجحانات جاری رہے تو پنجاب میں تو صرف ایک پارٹی رہ جائے گی، اور اس کے بعد کچھ ہوں گے ہیوی ویٹس جو کہ اپنے وجہ سے، اپنی خاندانی فیکٹرز کی وجہ سے یا اپنی وجہ سے الیکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی، چاہے وہ استحکام پاکستان میں ہوں، چاہے وہ کیو لیگ میں ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، وہ الیکٹ ہو جائیں گے۔ تو باقی رہا پیپل پارٹی پنجاب میں تو کمزور ہے، کچھ سیٹیں ہیں، وہی ہے جو ابھی کہا گیا وہی بات ہے کہ ان کے پاس کچھ ہیں ایسے لوگ جو الیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ الیکٹ ہو جائیں گے، کچھ سیٹیں ان کو مل جائیں گی، لیکن وہ سیٹیں جو ہے نا پنجاب کی پولیٹکس کو افیکٹ نہیں کریں گی۔ وہ یہ ہے کہ اگر سندھ میں پرفارم پی 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 میں نے اسی طرح کیا جس طرح پہلے کیا ہے، تب وہ سیٹیں ملا کے نیشنل اسمبلی میں کچھ ان کا ایک ویٹ جو بن جاتا ہے،
کہ جس کا امکان ہے کہ سندھ کے رورل ایریاز میں تو ہمیں کوئی ایسا ابھی تک اپسٹ نظر نہیں آ رہا. جو سیٹیں 2-4 کم بھی ہو سکتی ہیں, 2-4 زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. پنجاب میں تو ایک پارٹی رہ جائے گی. آپ کس کا نام پوچھ رہی تھی؟ نام تو سب کو پتہ ہے, مسلم لیگ کی ہم بات کر رہے ہیں, این لیگ کی ہم بات کر رہے ہیں. وہی پارٹی رہ جائے گی, اور پارٹی تو سائیڈ لائن ہو جائیں گی یا کر دی جائیں گی. کے پی کے اندر ایک مکسڈ سی سچویشن ڈیولپ ہوگی, جس میں جے یو آئی ہوگی, جس میں پی ایم ایل این بھی ہوگی, اور کچھ بہت سے لوگ انڈیپینڈنٹ بھی ہوں گے. وہاں پیپلز پارٹی کا کوئی چانس نہیں ہے. پیپل پارٹی کو سیٹیں مل سکتی ہیں, لیکن کوئی زیادہ نہیں ہے پیپل پارٹی کا کے پی کے اندر. جو ہے اے این پی موجود ہے, ہو سکتا ہے اے این پی کچھ سیٹیں اپنی ریٹریو کر لے ان انتخابات کے اندر, کیونکہ جب بڑی پارٹی نہ رہے تو پھر چھوٹی پارٹیوں کی طرف لوگ رجحانات بڑھ جاتے ہیں, ان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کے گئی تھی, او آئی سی اجلاس سے کیا توقعات وابستہ کی جائیں؟ دیکھیے, او آئی سی کا اجلاس جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد ہوا ہے. 7 اکتوبر کو یہ معاملہ شروع ہوا تھا, اور اب وہ کل امید ہے کہ وہ او آئی سی کا اجلاس ہوگا. تو اسی سے آپ کو او آئی سی کی سیریسنیس کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس اہم معاملے کو وہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے, مجبور ہیں. مجبور اس لیے ہیں کہ عوام کا ری ایکشن ہے ان ملکوں کے اندر. اگر عوام کا ری ایکشن نہ ہوتا تو شاید او آئی سی کی کانفرنس ہی نہ ہوتی. اور او آئی سی اس وقت جو ہے نا, معاملے جو ہیں وہ ریزولوشن سے نہیں حل ہونے والے, ریزولوشن سے آپ آگے نکل گئے ہیں. اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل کی جو سپورٹ بیس ہے اس پہ آپ کس طرح پریشر بیلڈ کر سکتے ہیں. پرابلم اس کی یہ ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے. اول تو حماس کو مکمل سپورٹ, جیسا میں بار بار اس پروگرام میں کہا ہے کہ یہ بیشتر کنزرویٹو عرب جو بادشاہتیں ہیں, یہ حماس, حزب اللہ, اس قسم کی قوتوں کے حق میں نہیں ہیں. وہ فلسطینیوں کے حق میں ہیں, وہ فلسطینی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس قسم کی قوتوں کے حق میں وہ بالکل نہیں ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو ان کے رویے میں یہ چیز نظر آتی ہے. تو فلسطینیوں کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں جو بنیادی طور پر اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں, اگرچہ امید تو نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اپنا جو ان کا ڈپلومیٹک پریشر ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے یہ تمام کے تمام او آئی سی کے ممبران امریکہ سے اپنے ایمبیسڈرز کو واپس بلا لیں. اچھا. اور واپس بلا کے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن گریڈ کرنا. تعلقات ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا, ایمبیسیز وہاں موجود رہیں گی, ان کا جو نمبر 2 جو چارج ڈے افیئر ہوتا ہے وہ افیئر رن کرے, لیکن اپنی ایک ناراضگی کے اظہار کا ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمبیسڈر کو بلا لیتے ہیں, اور یہ ریزولوشن میں کہیں کہ ہم ایمبیسڈر کو بلا رہے ہیں, اور ہمارے ایمبیسڈر واپس اس وقت جائیں گے جب وہاں غزہ میں سیز فائر ہو جائے گی. اگر سیز فائر نہیں ہوتی, ہمارا ایمبیسڈر جو ہے واشنگٹن کے اندر نہیں بیٹھے گا. تو یہ وہ طریقے ہیں جس سے آپ کریں. دوسرا یہ ہے کہ جب تک سیز فائر نہیں ہوتی, امریکہ سے انٹریکشن کو سلو کر دیں. ٹھیک ہے, آپ جو اتنا ہے انٹریکشن جو ہے وہ اس کو سلو کریں, تو اس سے کچھ آپ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے پریشر بلڈ کرنے کا. اور باقی رہا تیل کا ویپن, اب وہ اتنا ایفیکٹولی استعمال نہیں کر سکتے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو ٹائم کی وجہ سے شاید یہاں مینشن نہیں ہو سکے گا, لیکن وہ جو 73 کا تھا وہ سچویشن کچھ اور تھی, اب کچھ اور ہے. اب یہ ہے کہ ڈپلومیٹک کلاؤڈ کریں, اور اس سے پھر وہ پریشر بلڈ ہوتا ہے. جو امریکن انٹرسٹ ہیں, امریکن کمپنیاں جو ہیں, دیکھیں نا امریکہ کا مفاد ان ملکوں میں ہے, اس مفاد پہ آپ پابندی لگائیں, تب جا کے کوئی اثر ہو سکتا ہے. ورنہ اس قسم کیا وہاں تقریریں ہوں گی, عالی شان جگہ پہ سیشن ہوگا, تقریریں ہوں گی, ڈنر اور لنچ ہوں گے, بیان بازیاں ہوں گی, اور اس کے بعد وہی ہوگا کہ یہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے. جو ظلم و تشدد وہاں ہو رہا ہے وہ چلتا رہے گا. تو اس لیے یہ اس سے زیادہ یعنی عرب ملکوں خاص کر, اور تمام مسلمان ملکوں کو بھی ہم لا سکتے ہیں, لیکن عرب ملکوں کا خاص کر, اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ ان کو آگے لگائے ہوئے ہیں, اور یہ جو ہیں صرف بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اپنے جب تک یہ اپنے بادشاہی مفادات سے باہر نکل کر ایک براڈر ویژن کے ساتھ اپنے مستقبل کو نہیں